بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 48واں درس، جس کا عنوان ہے مکمل داڑھی رکھنا واجب ہے، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے اور تابعین علماء فقہاء تمام کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کی بابت فرماتے ہوئے کہا کہ اس شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 119۔ داڑھی منڈوانا بھی خلقت باری تعالیٰ کو تبدیل کرنے اور شیطان کی اطاعت کرنے کے مترادف ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈوانے سے منع فرمایا اور داڑھی رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جز الشوارب وارق اللحى قالف المجوس، مونچھیں کترواؤ، داڑھی کو چھوڑ دو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، یعنی مونچھوں کے جو بال ہونٹوں سے بڑھ کر لبوں پر لگنے لگیں تو انہیں کاٹ ڈالو اور داڑھی چھوڑ دو اور کفار کی مخالفت کرو۔ چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں آپ نے 10 چیزیں فطرت انسانی کا ذکر کیا ہے، آپ نے بتایا کہ قص الشارب وعفاء اللحیہ والسواک والاستنشاق الماء وقض الاظافر، لبیں کاٹنا، داڑھی رکھنا، یعنی لبوں سے مراد مونچھ کتروانا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، ناک صاف کرنا، ناخن کاٹنا، آخر تک اسی طریقے سے۔ لہذا داڑھی رکھنا ایک فطری فعل ہے، اسے منڈوانا حرام ہے۔ 5ویں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، رواہ البخاری۔ لہذا داڑھی منڈوا کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا لعنت یعنی رحمت الہی سے محرومی کا باعث ہے۔ 6ٹھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکنی امرنی ربی عز وجل ان اعفی لحیتی وان اخص شاربی، لیکن میرے رب عز وجل نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور اپنی مونچھیں کترواؤں۔ اس کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی کہا ہے۔ لہذا محترم سامعین، داڑھی رکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی ہے، اور جبکہ احادیث میں داڑھی منڈوانے کی مذمت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ 7ویں بات، رخساروں سے بال منڈوانا یا نوچنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بال داڑھی میں ہی شامل ہے، جیسا کہ لغت کی مشہور کتاب قاموس میں بیان کیا گیا ہے۔ 8ویں بات، موجودہ طب ڈاکٹری میں بھی یہ بات ثابت کر دی کہ داڑھی دونوں جبڑوں کو دھوپ سے بچاتی ہے اور اس کا منڈوانا جلد کے لیے نقصان دہ ہے۔ 9ویں بات، داڑھی کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بطور زینت پیدا کیا ہے، مردوں کو چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اس کا اہتمام کریں۔
10ویں بات، داڑھی منڈوانا ایک برائی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق لوگوں کو اس برے فعل سے روکنا بھی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص کوئی خلاف شرع کام دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کر دے، اور اگر زبان سے کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل ہی میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ محترم سامعین، میں نے ایک داڑھی منڈے شخص سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو یا نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں تو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں وَعْفُ اللحى کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، آپ بتائیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے اور آپ کی مخالفت کرتا ہے تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتا ہے یا اس کا زبانی دعویٰ ہے؟ پھر اس نے مجھ سے پکا وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ ہاں محترم سامعین، ہو سکتا ہے بعض خواتین کو داڑھی رکھنا اپنے شوہروں کا پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیوی آپ کو منع کرے، تو ان کو چاہیے کہ وہ صاف اپنی خواتین سے کہہ دیں میں ایک مسلمان مرد ہوں، میں آپ کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور ہو سکتا ہے تو کوئی بطور ہدیہ تحفہ دے کر انہیں راضی کر لیں، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد دلا دیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت ایسے کام میں نہیں ہو سکتی جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کا اہتمام کریں، جو ہمارے مرد حضرات ہیں اور جو ہماری خواتین ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو، اپنے والد ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنے اولاد بیٹے ہیں، ان کو یہ حکم دیں کہ وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قولی فعلی سنت کا خاص اہتمام کریں، یہ مردوں کے لیے زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔